بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، آج اس کا ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق علم الصرف کی چند ابتدائی اہم اصطلاحات پر مشتمل ہے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں، اصطلاحات ہیں جن کے سمجھنے سے ہمیں آگے کی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور یہ اصطلاحات ہیں، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی لغت میں اس کا کیا معنی ہے، جو معنی لغت سے نکلے گا وہ کہلائے گا لغوی، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کسی فن کے ماہرین کا کسی لفظ کے معنی پر متفق ہو جانے کو اصطلاح کہتے ہیں۔ ایک لفظ کا ایک معنی تو لغت سے نکلا، وہ تو لغوی معنی ہو گیا، اور وہ لفظ اس فن میں، مثلا علم الصرف ہے، علم النحو ہے، علم منطق ہے، اب اس علم میں، اس فن میں اس لفظ کے ماہرین نے ایک معنی پر اتفاق کر لیا ہے، تو وہ معنی اس فن کا، اس علم کا اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ تو یا جو ہم پڑھیں گے آج وہ ہے اصطلاحات، یعنی ہم وہ چند باتیں پڑھیں گے جو علم الصرف کے ماہرین کے یہاں متفق علیہ ہیں، جس پر اتفاق ہے کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، ان کا یہ معنی ہے، اور ان معانی پر وہ ماہرین متفق ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے حرکت اور متحرک۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ بہت آسان سی بات، جیسے رجل ہے، رجل میں را پر زبر ہے، جیم پر پیش ہے، تو یہ زبر حرکت، پیش حرکت، اور یہ جس حرف پر حرکت ہے، یعنی ہم را جس پر زبر آ رہا ہے ہم کہیں گے یہ را متحرک ہے، جیم جس پر پیش آ رہا ہے اس جیم کو ہم کہیں گے متحرک۔ پھر اس حرکت اور متحرک کے ذیل میں تین چیزیں اور ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ یعنی زبر، زیر، پیش یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ حرکات ہیں۔ اب ہم اس سے آگے کی چیز پڑھ رہے ہیں، زبر، زیر، پیش، یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ، فتحہ، کسرہ، زبر، زیر، پیش، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، جیسے ینصرو ہے، اب ینصرو میں یا پر فتحہ ہے، تو یہ یا جس پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے اس کو ہم کہیں گے مفتوح، کہ ینصرو میں یا مفتوح ہے کہ اس کے اوپر فتحہ ہے۔ اسی طریقے سے جس حرف کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ ہو اسے کہیں گے مکسور، جیسے یضربو میں را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو ہم اس را کو کہیں گے مکسور، کہ یہ را مکسور ہے۔ اسی طریقے سے جس حرف پر ضمہ ہو اس حرف کو ہم کہیں گے مضموم، جیسے ینصر میں صاد پر ضمہ ہے، پیش ہے نا، صاد پر پیش ہے، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، تو یہ صاد مضموم ہے کہ اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ جس حرف پر فتحہ آئے گا اسے مفتوح کہیں گے، جس کے نیچے کسرہ آئے گا اسے مکسور کہیں گے، اور جس حرف پر ضمہ آئے گا اس کو مضموم کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے ساکن اور سکون اور ساکن۔ سکون کہتے ہیں حرکت نہ ہونے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا سکون سے بیٹھنا، یعنی حرکت نہ کرنا، اور جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب ینصرو میں نون پر کوئی حرکت نہیں ہے، یا پر تو حرکت ہے زبر، پھر نون کے بعد صاد پر بھی حرکت ہے پیش، لیکن درمیان میں نون پر کوئی حرکت نہیں۔ ینصرو نون پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، یعنی نہ فتحہ ہے، نہ کسرہ ہے، نہ ضمہ ہے، تو یہ کہلائے گا سکون۔ اور جس حرف پر سکون ہو اسے کہتے ہیں ساکن، یعنی نون ساکن ہے۔
پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے تنوین اور منون۔ تنوین تو ہم سبھی جانتے ہیں، نورانی قاعدے میں ہم سب نے پڑھا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین آ رہی ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے غافرن، غافرن میں را پر 2 پیش ہے، تنوین ہے، لہٰذا یہ را جو ہے جس پر تنوین آ رہی ہے اسے ہم کہیں گے منون۔ اور آخر میں ہے تشدید اور مشدد۔ تشدید کسے کہتے ہیں کہ 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنا، اسے کہتے ہیں تشدید۔ جیسے ربن میں رب، را کے بعد با کو با سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ جو 2 با ہیں، با کو با سے ملا تو یہ ہو گیا رب، یہ کہلاتی تشدید، کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ اور جس حرف پر تشدید آ رہی ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ اصطلاحات تو اور بھی ہیں، آج ہم اتنی اصطلاحات پر اکتفا کرتے ہیں۔ حرکت متحرک، پھر اس کے ذیل میں فتحہ مفتوح، کسرہ مکسور، ضمہ مضموم، پھر اس کے بعد ہے سکون اور ساکن، اور آخر میں ہے تشدید اور مشدد۔ یہ بڑی اہم اصطلاحات ہیں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔